بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی جانب سے آداب قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آمین۔ ناظرین محترم، آج سے 14 صدی قبل محرم الحرام کے مقدس مہینے میں نوجوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کے ظالم و جابر اور فاسق و فاجر حکمران یعنی طاغوت کے خلاف کلمہ حق بلند کر کے شہادت کو گلے لگا لیا۔ نہ صرف خود شہید ہوئے بلکہ اپنے خاندان اور شیرخوار بچوں تک کو قربان کر دیا۔ اس سانحے نے نہ صرف رہتی دنیا تک مسلم امہ کے جسد بے جاں میں روح نو پھونکی بلکہ غیر مسلم دانشوروں کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ہماری آج کی گفتگو کا محور حضرت امام عالی مقام حسین شہید علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق غیر مسلموں کے آراء ہیں کہ عالمی سیاستدان، دانشور، مصلح اور رہنما حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق کیا خیالات رکھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے قبل ہماری گزارش قبول کریں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ عزیزان گرامی، ہندوستان کے سابق صدر راجندر پرساد کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی محض ایک ملک یا قوم تک محدود نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے اخوان المسلمین کی وراثت ہے۔ ہندو مذہب کے عظیم روحانی پیشوا سوامی شنکر آچاریہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی قربانی ہی نے اسلام کو زندگی دی، ورنہ آج دنیا میں اسلام کا نام لیوا باقی نہ رہتا۔ مہاتما گاندھی کا قول ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھلا پھولا بلکہ اسلام کی ترقی اللہ کے ولی حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اگر میرے پاس امام حسین کے ساتھیوں جیسے 72 لوگ موجود ہوں تو میں 24 گھنٹے میں ہندوستان آزاد کرا لوں۔ پنڈت جواہر لال نہرو کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسین کی قربانی ایک قوم کی نہیں بلکہ سب کے لیے ہے، یہ صراط مستقیم کے لیے ہے۔ سروجنی نائیڈو نے کہا کہ امام حسین دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں اور ہر کمیونٹی کے لیے باعث فخر ہیں۔ سابق بھارتی صدر ڈاکٹر رادھا کرشن نے کہا تھا، گو کہ امام حسین نے 1300 سال پہلے قربانی دی لیکن ان کی لافانی روح آج بھی سب کے دلوں میں زندہ ہے۔ جنوبی افریقہ کے رہنما نیلسن منڈیلا کا کہنا ہے کہ میں نے 20 سال قید کاٹنے کے بعد سوچا کہ کچھ لے دے کر بات کروں، پھر مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کردار یاد آیا، اس چیز نے مجھے ڈٹے رہنے پر مجبور کر دیا۔ شام کے مشہور عیسائی مصنف اینٹائن بارا نے اپنی تصنیف امام حسین این آئیڈیالوجی آف کرسچنز میں لکھا ہے کہ امام حسین جیسی جرأت و استقامت اور حق گوئی کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ممتاز برطانوی مصنف اور تنقید نگار چارلس ڈکنز رقم تراز ہیں کہ اگر امام حسین کی جنگ دنیاوی خواہشات کے لیے ہوتی تو آپ اپنے اہل خانہ کو ہرگز ساتھ نہ لے جاتے۔ یہی واضح دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کی قربانی خالصتاً اسلام کے لیے تھی۔ یونانی تاریخ دان اور مضمون نگار تھامس کارلائل لکھتے ہیں کہ سانحہ کربلا سے جو بہترین سبق میں نے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ امام حسین اور آپ کے اصحاب اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل ایمان رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک حق و باطل کے معرکے میں عددی برتری کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کم تعداد کے باوجود قیام حسین نے اپنے عظیم تر مقاصد حاصل کر کے فتح حاصل کی۔ سکھوں کے عظیم روحانی پیشوا گرو نانک دیو کہتے ہیں کہ امام حسین کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ آپ کا تعلق ہر باضمیر شخص سے ہے۔ حضرت امام حسین اور یزید کی جنگ محض 2 شخصیات کی جنگ نہیں تھی بلکہ 2 افکار کی جنگ تھی۔ جرمن مستشرق بروکلمین کارل کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت سیاسی اثرات کے علاوہ
مکتب تشیع کی مضبوطی اور ترویج کا سبب بھی بنی۔ یوں یہ مذہب عرب کے ہونے کی بجائے ان کے خلاف ایک مرکز بن کر ابھری۔ برطانوی فلسفی اور مورخ آرنلڈ جوزف ٹامبے کا کہنا ہے کہ معاویہ کا تعلق قریش کے ایک مقتدر خاندان سے تھا۔ حضرت معاویہ کے غلط انتخاب کی وجہ سے یزید برسر اقتدار آیا اور سانحہ کربلا رونما ہوا۔ مشہور انگریز مورخ گبن کا کہنا ہے کہ واقعہ کربلا کو رونما ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے۔ آپ کے ہم وطن نہ ہونے کے باوجود قاری آپ کی تاریخ پڑھ کر آپ سے ایک خاص قسم کی انس و محبت محسوس کرتا ہے۔ فریڈرک جیمز کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا اور شہادت حسین بشریت کے لیے ایک پیغام دیتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی عدالت، رحم و کرم، محبت و سخاوت جیسے ناقابل تغیر اصول موجود ہیں۔ ساتھ ہی وہ پیغام دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی ان ابدی اصولوں کے لیے مقاومت و استقامت کا مظاہرہ کرے تب ایسے اصول دنیا میں باقی رہیں گے۔ آج بھی دنیا کی موجودہ یزیدیت کو سرنگوں کرنے کے لیے کردار حسین کے حامل افراد کی ضرورت ہے۔ معروف انگریز مصنفہ فریا سٹارک اپنے سفرنامے دی ویلی آف حسین میں لکھتی ہیں کہ امام حسین نے جہاں خیمے لگائے وہاں دشمنوں نے ان کا محاصرہ کر کے پانی بند کر دیا۔ یہ کہانی آج بھی اتنی دلگیر ہے جتنی سینکڑوں سال پہلے تھی۔ کربلا ان واقعات میں سے ہے جسے پڑھ کر کوئی روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیمبرج یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر ایڈورڈ جی براؤن لکھتے ہیں کہ کربلا کا خون آلود میدان یاد دلاتا ہے کہ وہ پیغمبر خدا کا نواسا اس حالت میں شہید کیا گیا کہ وہ بھوکے پیاسے تھے اور اس کے ارد گرد اپنوں کی لاشیں تھیں۔ تاریخ اسلام میں ایک باکمال ہیرو نظر آتے ہیں جس کو حسین کہا جاتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، علی و فاطمہ کا بیٹا، لاتعداد صفات کا مالک تھا جس نے اسلام کو زندہ رکھا۔ اگر یہ بہادر سپوت میدان کربلا میں شجاعت کے جوہر نہ دکھاتا اور ایک لعین و پلید حکمران کی اطاعت کرتا تو آج دین احمدی کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ نہ قرآن ہوتا، نہ اسلام، نہ رحم، نہ انصاف، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انسانیت کا نشان بھی باقی نہ رہتا۔ ہر جگہ وحشت و بربریت نظر آتی۔ فرانس کے معروف ادیب فارسٹ ویکٹر ہوگیو نے لکھا ہے کہ امام حسین کے انقلابی اصول ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہیں جو کسی غاصب سے حقوق حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ مشہور امریکی تاریخ دان ایرونک واشنگٹن رقم تراز ہیں کہ امام حسین یزید کے سامنے سر تسلیم خم کر کے نجات پا سکتے تھے، لیکن اسلام کے پیشوا ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری آپ کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ آپ یزید کو خلیفہ کے طور پر قبول کریں۔ آپ نے اسلام کو بنو امیہ کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے ہر قسم کی مشکلات کو سینے سے لگایا۔ عرب کے خاردار ریتلے صحرا میں تیز دھوپ کے سائے میں حسین کی روح لازوال ہو گئی۔ جرمن دانشور منشر ماربن کا کہنا ہے کہ امام حسین وہ منفرد شخصیت ہیں جنہوں نے 1400 سال قبل ایک ظالم و جابر حکمران کے خلاف عالمی بغاوت بلند کیا۔ وہ مورد جسے ہم نادیدہ قرار نہیں دے سکتے کہ حسین وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن کی مانند آج تک کوئی سیاست و سیادت انجام نہیں دے سکے۔ مشہور روسی مفکر لیو ٹالسٹائی لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین ان تمام انقلابیوں میں ممتاز ہیں جو گمراہ حاکموں سے گڈ گورننس کا تقاضا کرتے ہیں۔ اسی راہ میں وہ شہید ہو گئے۔ جاپانی مصنف کویان لکھتے ہیں کہ انقلاب حسین مظلوم طبقے کے لیے جدوجہد کا راستہ روشن کرتا ہے، فکر کو توانائی دیتا ہے، اسے گمراہی سے نکال کر حصول انصاف کے سیدھے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ ہنگری کے معروف مصنف گیورگی لیوکیکس لکھتے ہیں کہ امام حسین کا تصور مرکزی طور پر انسان کے فری ول، شخصی آزادی اور اپنی قوم کی خوشحالی کے لیے استبدادی حاکم کے سامنے کھڑے ہونے پر فوکس کرتا ہے۔ روسی مفکر اوگیرا کا کہنا ہے کہ امام حسین ہر اس طبقے کے لیے مثال ہے جو طبقاتی جبر کا شکار ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمانوں کی تمام مشکلات کا بنیادی سبب پیغام حسین سے دوری اور سایہ یزیدیت میں پناہ ڈھونڈنا ہے۔ امام حسین کا بنیادی مقصد معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو عام کرنا
امت مسلمہ کی اصلاح کرنا اور ظالموں سے مظلوموں کے لیے ان کا حق لینا تھا۔ آپ نے ظالموں کے سائے میں رہنے کو قبول کرنے کی بجائے مظلوموں کے ساتھ ان کے حق کے لیے جہاد کر کے شہادت کو گلے لگایا۔ یوں آپ نے طاغوت کو کربلا میں نیست و نابود کر کے حسینیت کو تاحیات دوام بخشی۔ یہ کربلا کے لق و دق صحرا میں آپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج بھی کوئی حق و باطل کے مابین کھڑے بلند دیوار کو نہیں گرا سکتا۔ یقیناً شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ڈاکومنٹری؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی رقم کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور ڈاکومنٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔